وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سینہ کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سینہ کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ دوستان محترم، میں اور آپ سلطان غوث العالم محبوب یزدانی حضرت سید اشرف جہانگیر مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سنی اجتماع میں شریک ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دوستان محترم، ابھی مجھ سے پہلے مولانا جابر صاحب قبلہ نجمی سرکار اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام پیش فرما رہے تھے۔ علماء تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کلام ہمیں کیا کلام دے رہا ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے بیشتر ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے اس کلام کو سمجھنا کافی دشوار اور مشکل ہوگا۔ میں مولانا جابر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئندہ جب بھی وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے تو ہو سکے تو شعر پڑھنے سے پہلے اس کی تھوڑی مختصر وضاحت کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ شعر پڑھے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا کہ اس کلام میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ چونکہ مولانا جابر صاحب ایک بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور بہترین عالم اور فاضل بھی ہیں، تو نعت خوانی کے ساتھ ساتھ علم کی یہ وسعت بندے کے لیے مزید لذت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ الحمدللہ آل انڈیا اور یا غالباً آل گجرات جو قراءت کا مسابقہ، یعنی قاریوں کا، بچوں کا قرآن پڑھنے میں جو مقابلہ ہوا تھا، اس میں میرے خیال سے مولانا جابر صاحب کا پورے گجرات میں تیسرا نمبر آیا تھا، الحمدللہ۔ تو یہ محض حافظ یا محض قاری نہیں ہے، بلکہ یہ عالم دین بھی ہیں، تو ان کے لیے اشعار کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آئندہ اجتماعات میں
جب بھی سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام بالخصوص پڑھے تو اس کی کچھ وضاحت بھی کر دیا کرے، تاکہ اجتماع کا ایک مقصد ہے کہ اشعار کے ذریعہ بھی پیغام پہنچے، تو وہ سمجھ میں آئے گا تو پیغام پہنچے گا۔ ایسے تو ہر عاشق رسول نعت رسول سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن سمجھے گا تو اور زیادہ لذت محسوس ہوگی۔ تو انشاءاللہ آئندہ اس کا ضرور اہتمام کیا جائے گا۔ دوستان محترم، گفتگو بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سننا۔ اولیاء اللہ اور صالحین یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ جس طریقے سے رب نے ان کو اپنا ولی ہونے کی سند دے کر عظیم اور تاریخی بنا دیا ہے، اسی طریقے سے ان ولیوں اور صالحین کی طرف نسبت رکھنے والی چیز کو بھی رب عظیم اور تاریخی بنا دیتا ہے۔ اس کو میں قرآن عظیم کی 2-3 آیتوں سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم 15ویں پارے کی آیت پڑھتے ہیں معراج النبی کے بیان کے موقع پر عام طور پر، تو اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں، اس مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا۔ تو قرآن کی تفسیریں آپ دیکھ لیں تو ساری معصور تفسیریں جو مضبوط ہیں، احادیث سے جن کی تفسیر کی گئی ہیں، اور دیگر درس گاہوں میں پڑھائی جانے والی تفاسیر کو آپ دیکھیں گے اور ڈھونڈیں گے آپ اس میں کہ وہ مسجد اقصی کے ارد گرد کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بابرکت بنا دیا ہے۔ تو وہ بابرکت اللہ نے کیسے بنایا؟ وہ بابرکت زمین کیسے ہوئی؟ تو تفاسیر میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کے مزارات ہیں، اس لیے وہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے۔ اس لیے وہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر نبیوں نے ہجرت کی ہے، اس سرزمین پر نبیوں نے سکونت اختیار کی، یعنی وہاں لمبا عرصہ نبی رہے ہیں، اور اس سرزمین پر نبیوں کے مزارات ہیں۔ رب فرماتا ہے جہاں میرے نبیوں کے مزارات ہیں، ان کے بابرکت وجود کے صدقے میں نے اس زمین کو بھی مبارک زمین بنا دیا۔ قرآن کی ایک آیت۔ اب قرآن مجید کی دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے چلے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ ارض مقدسہ، ارض مانے زمین، اور مقدس یعنی پاکیزہ برکت والی زمین۔ تو یہاں بھی قرآن میں اللہ نے زمین کے ایک حصے کو مقدس فرمایا۔ یہ قرآن کی آیت سے سیدھا ثبوت ہے کہ زمین کے بعض حصے مقدس ہوتے ہیں، پاکیزہ بابرکت ہوتے ہیں۔ اب یہ کون سی سرزمین تھی جس کو رب نے مقدس فرمایا؟
تو خزائن العرفان اور دیگر تفاسیر میں لکھا گیا کہ یہ سرزمین اس کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کرام کی رہنے کی جگہ تھی۔ انبیاء کرام نے وہاں مکانات بنائے، نبیوں کا وہاں ٹھکانہ تھا، نبی وہاں رہا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے جہاں نبی رہتے ہیں وہ زمین مقدس زمین ہوتی ہے۔ ادھر 15ویں پارے میں کیا فرمایا؟ بارکنا حولہ، کہ جہاں نبیوں کے مزارات ہیں وہ زمین مبارک زمین ہے۔ اور یہاں سورۃ المائدہ میں کیا فرمایا کہ جہاں انبیاء کرام رہتے ہیں وہ زمین مقدس زمین ہے۔ اب اس سلسلے میں وہ زمین کون سی ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوہ لبنان پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے ابراہیم آپ نظر دوڑائیے، آپ اپنی نگاہ سے دیکھیے لبنان پہاڑ پر چڑھ کر، اے ابراہیم جہاں تک زمین پر تمہاری نظر جائے گی ہم اس زمین کو مقدس بنا دیں گے۔ تو دوستان محترم، قرآن کی ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے بعض زمینیں ایسی ہیں جن کو مقدس فرمایا، اور پھر وہ سرزمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، وہ پاکیزہ سرزمین رب فرماتا ہے یہ بلد امین ہے۔ امین مانے بلد مانے شہر، اور امین مانے امان دینے والی، حفاظت دینے والی، سلامتی دینے والی جگہ۔ تو یہ پورا مکہ بلد تو تھا پہلے سے، شہر تو تھا پہلے سے، مگر امین کیسے بنا؟ رب فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تمہارے قدم لگے یہاں پر تو ہم نے اس بلد کو امین بنا دیا۔ تو ان تین آیتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صالحین، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے، وہ تو رب کی عنایتوں سے عظیم ہوتے ہی ہوتے ہیں، مگر جہاں وہ مکان بنا دے رب اس جگہ کو بھی مقدس بنا دیتا ہے۔ جہاں ان کا مزار ہو جائے رب اس کو بھی بابرکت زمین بنا دیتا ہے، اور نبیوں کے امام جہاں قدم رکھ دے رب اس جگہ ہی کو نہیں پورے شہر کو امین بنا دیتا ہے۔ اب آپ کو جب یہ چیزیں سمجھ میں آئی، اب سمجھ میں آئے گی کہ کچھوچا کی دھرتی کو مقدسہ کیوں کہتے ہیں، مارہرا کی سرزمین کو مطہرہ کیوں کہتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کو معلیٰ کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ صالحین، اولیاء اللہ، اللہ کے محبوبین جہاں قدم رکھتے ہیں، جہاں ٹھکانہ بناتے ہیں، جہاں ان کے مزارات ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے ہمارے محبوبوں کے جہاں قدم لگتے ہیں ہم اس پوری سرزمین کو مقدس اور بابرکت بنا دیتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف جس جگہ آرام فرمائیں اس جگہ کو کچھوچا مقدسہ کہا جاتا ہے، کچھوچا شریف کہا جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ وسوسہ ہے کہ تم اجمیر کو شریف کیوں کہتے ہو، اجمیر کو معلیٰ کیوں کہتے ہو، کچھوچا کو مقدسہ کیوں کہتے ہو، مارہرا کو مطہرہ کیوں کہتے ہو، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے تو آتے ہی وہ سوال کیا کرتے ہیں، قرآن سے دلیل دو یا حدیث سے دلیل دو۔ میں کہتا ہوں قرآن سے دلیلیں مانگنے والوں الذی بارکنا حولہ کی تفسیر تو بتاؤ، قرآن سے دلیل مانگنے والوں الارض کو المقدسہ رب نے کیوں فرمایا اس کی تفسیر تو بتاؤ، قرآن سے دلیل مانگنے والوں
شہر مکہ کو رب نے امین کیوں قرار دیا؟ اس کی تفسیر تو دکھاؤ۔ قرآن کی ان آیتوں کی جو تفسیر پر نظر رکھے گا اسے پتا چل جائے گا جہاں صالحین آرام فرما ہوتے ہیں رب ان زمینوں کو مقدس اور بابرکت بنا دیتا ہے۔ اب مخدوم پاک کے آرام کرنے سے وہ جگہ جو مقدسہ بنی ہیں، اللہ اکبر، وہ کیسی مقدس بنی ہیں، وہ کیسی بابرکت بنی ہیں۔ بس میں اس پر صرف 2 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس ٹاپک پر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ سننا اس کو۔ حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میرات الاسرار میں لکھتے ہیں کہ جب بھی مجھ فقیر کے دل میں حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے اولیاء اللہ کی زیارت کی خواہش ہوئی کہ میں حضرت خضر کا دیدار کروں، میں ولیوں کا، صالحین کا دیدار کروں، اور میرا دل بے قرار ہوا، تو حضرت عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے روحانیت میں حضرت معین الدین چشتی سلطان الہند نے آ کر بتایا کہ تمہیں خضر علیہ السلام سے، اولیاء صالحین سے ملاقات کا شوق ہے، جاؤ اشرف جہانگیر کے مزار پہ چلے جاؤ، جاؤ میر اشرف جہانگیر کے مزار پر چلے جاؤ، وہاں تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اب یہ عالم روحانیت میں سلطان الہند نے شیخ عبد الرحمن چشتی سے کہا۔ شیخ عبد الرحمن چشتی کہتے ہیں جب پہلی بار آستانے پر حاضری ہوئی تو اسی وقت حضرت خضر کا دیدار نصیب ہو گیا اور ان سے کلام اور بات کرنے کا بھی شرف ملا، اور جب دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو اولیاء اللہ کے ساتھ ساتھ پھر حضرت خضر کی زیارت نصیب ہوئی اور قسم قسم کے فیوز و برکات حاصل ہوئی۔ اور آگے لکھتے ہیں اسی جگہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت پاک اور بعض صحابہ کرام اور اکثر مشائخ چشت اہل بہشت کا دیدار اسی جگہ پر مجھے نصیب ہوا۔ یہ ہے مقدس سرزمین، اس کو مقدسہ کہتے ہیں۔ اب غور فرمائیں کہ یہ کیسی سرزمین ہے جہاں پر آنے سے ایسے صالحین کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں اسی سلسلے مخدوم کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور خدا کی قسم مخدوم پاک کے مزار کے ساتھ وہ بلند ٹیلے پر بنی ہوئی مسجد، جس مسجد میں خضر علیہ السلام کا دیدار ہوتا رہا، جس مسجد میں اولیاء اللہ کا دیدار ہوتا رہا، مجھے بار بار اس مسجد میں نوافل پڑھنے کا شرف ملا ہے، اور میں گھنٹوں گھنٹے وہاں پر اس مزار میں بیٹھ کر کے مخدوم پاک کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوتا رہا اور اس بارگاہ قرب سے فیض پاتا رہا۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے۔ ہم جب مبارک پور اشرفیہ میں پڑھتے تھے اس وقت ہم بار بار جاتے تھے، وہاں سے 2.5-3 گھنٹے کا سفر ہے۔ جب بھی ہمیں چھٹی ملتی تو ہم اپنے شیخ مرشد و مربی کے آستانے پر جارو کشی کے لیے حاضر ہو جاتے اور ان کے در فیض سے فیض حاصل کرتے۔ آج یاد آتا ہے کہ وہ زمین کتنی مقدس زمین ہے، وہ کتنی پاکیزہ سرزمین ہے۔ اب یہاں پر آگے موجود عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ نتیجہ نکالتے ہوئے خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میرات الاسرار میں کہ اس حکایت کا مقصود یہ ہے، علماء اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، کہ یہ جو عبد الرحمن چشتی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہاں خضر علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، یہاں صالحین کا دیدار ہوتا ہے، یہاں روحانیت مصطفیٰ جلوگر ہوتی ہے، یہاں مشائخ چشت اہل بہشت کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ مجھے بتا دیا تھا سرکار غریب نواز، تمہیں دیدار کرنا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔
اب نتیجہ اخذ کرتے ہوئے عبد الرحمن چشتی علیہ رحمہ فرماتے اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ ولایت جہانگیری کے تصرف کی وجہ سے آج تک ولایت صوری و معنوی کا عزل و نسب میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار پر جاری ہے اور اکثر رجال اللہ کا مجمع وہاں پر موجود رہتا ہے۔ یعنی پورے ہندوستان میں کہاں کس ولی کو بھیجنا ہے اور کہاں کس کو ہٹا کر دوسرے مقام پر بھیجنا ہے، فرماتے ہیں یہ ساری تقرری ولایت کی مخدوم پاک کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ یہ شہباز سلسلہ چشت ہے، سلسلہ چشت کے شہباز ہیں، سب سے اونچی اڑان اڑنے والے۔ شہباز اس پرندے کو کہتے جس کی اڑان کی بھی کوئی مثال نہیں اور اتنے اونچے رہ کر زمین پر جس کی نگاہ کی بھی کوئی مثال نہیں۔ وہ اتنے اونچے رہتا ہے مگر زمین پر اس کی خوراک کہاں ہے فوراً دیکھ لیتا ہے۔ تو مخدوم پاک سلسلے چشت اہل بہشت کے شہباز ہے۔ اور یہ کس نے کہا؟ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ ہمارے سلسلے چشت میں ایک شہباز پیدا ہوگا، اور مخدوم پاک کے جد کریم کو مل کر کہا وہ تمہاری نسل میں سے ہوگا۔ تو وہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ولایت کی تقرری، یعنی جیسے ہم اگر مدرسے چلاتے ہیں 10-15 تو کہاں کس مدرس کو رکھنا ہے یہ ہم طے کرتے ہیں، اور کہاں سے کس کو ہٹانا ہے کس کام پر لگانا ہے وہ انتظامیہ طے کرتی ہے۔ ہندوستان میں کہاں کس ولی کو لگانا ہے یہ مخدوم پاک طے فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اسی لیے شیخ عبد الحق محدث دہلوی، اب یہ جن کو مقدسہ مطہرہ معلّہ شریف سمجھ میں نہیں آتا ان کو شیخ عبد الحق محدث دہلوی سمجھ میں آتے ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہم شیخ عبد الحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں، ان کے سلسلے سے ہم کو حدیث آتی ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی دیوبندیوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے آپ میں غور کریں کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف میں لکھتے ہیں کہ مخدوم پاک کی قبر بڑا فیض کا مقام ہے۔ یہ محدثین کا امام کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ لوگوں نے یہ ایک ملغوبہ بنا رکھا ہے کہ بس یہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں مزارات پر جانے آنے کی، یہ ڈول ڈمکے والے۔ تو یقیناً ایسے بدماش لوگ آج مزارات پر آ گئے ہیں جنہوں نے صالحین صاحب مزار کی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے، اور لوگ ان پڑھ لوگ جاتے ہیں تو انہی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ بزرگان دین ایسے ہو گئے۔ ایسے ہرگز نہیں تھے۔ ابھی دیکھو اجمیر کے چرچے ہو رہے ہیں، خادمین کیا حالت ان کی ہو گئی ہے۔ اب غور کرو اس مقام پر کہ ایسے جتنے بھی جعلی لوگ بناوٹی لوگ یہ سنیت بتانے والے نہیں ہیں اور سنیت کے نمائندے نہیں ہیں، ان کے ذریعہ سنیت نہیں سیکھی جائے۔ سنیت ان بزرگوں سے سیکھی جائے گی جو مزار میں موجود ہیں۔ کیسے سیکھی جائے گی؟ وہ کتابوں میں لکھ کے ہمیں بتا کے گئے، ہم ان کی کتاب پڑھیں گے اور جانیں گے کہ یہ بزرگ کس طریقے پر تھے۔ اب دیکھو یہاں پر جن کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی کو وہ بھی ماننے کے دعوے دار ہیں۔ وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف میں لکھتے ہیں کہ مخدوم پاک کا مزار بڑا فیض کا مقام ہے۔ وہاں کیوں جاتے ہو؟ ادھر کیوں جاتے ہو؟ قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ وہاں پتھر ہے، وہاں کیا ہے؟ ارے جس سے حدیث کی بات کر رہا ہے انہی کی تو بات مان لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا فیض کا مقام ہے، اور آگے فرماتے ایک حوض کے درمیان ہے۔ مخدوم پاک کا مزار ایک حوض ہے، اس کے درمیان ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس علاقے میں
جنات کو دور کرنے کے لیے مخدوم پاک کا نام لے لینا ہی کافی ہے۔ جی یہ مقدسہ ہے نا، یہ شریف ہے، یہ مقدس سرزمین ہے۔ اور اب اگلے جملے سننا، ہر اس مقدس زمین پر جانے والے کے لیے بشارت ہے، بہت توجہ سے سننا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب بشارت المریدین میں، ہر کے بر سیر قبر من رسد، حاجت او بر آید و آمر زیدہ شود۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو میرے مزار پر آئے گا اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ حاجت او بر آید، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَنْجَامِ او بخیر باشد، اور فرماتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، انجام خیر پر ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ عقیدے کی درستگی کے ساتھ اگر وہاں جاتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے، تو مخدوم پاک فرماتے ہیں یہ وہ مقدس سرزمین ہو گئی ہے، اب یہاں آنے والا محروم نہیں رہے گا، حاجت پوری ہوگی اور اس کا انجام اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَآتِشِ دوزخ بروِ حرام گردت، اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔ غور فرمائیں، عقیدے اور عمل کی صحت کے ساتھ جو بندہ اس مقدس دھرتی پر حسن عقیدت کے ساتھ جاتا ہے، یقیناً مخدوم پاک کی ان بشارتوں کا وہ مستحق اور حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ مقدس سرزمین ہے۔ اب یہاں میں اسی پر گفتگو کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن میں نے مخدوم پاک کی چند ملفوظات کو جمع کیا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ ان ملفوظات کو اور ان کے فرامین کو بھی سماعت کریں کہ جن کے قدموں نے اس زمین کو مقدس بنا دیا ہے، اب جو وہاں نہیں جا سکے گا تو ان کی باتیں تو یہاں آ گئی، ان کی کتاب تو یہاں آ گئی، اس پر عمل کریں گے تو بھی مقدس بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک سمنان کی حکومت کی۔ آپ بادشاہ رہیں، سلطان رہیں 10 سال تک، اور آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر بتایا ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ اے اشرف، اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا کو ٹھوکر مارو اور اسی کی راہ کی طرف چل پڑو۔ مخدوم پاک نے چھوڑ دیا تخت و تاج اور سلطنت کو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب اس پر جب آپ سلطنت چھوڑنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت مانگنے کے لیے گئے تو آپ کی والدہ نے کیا فرمایا؟ یہاں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمام والدین اس بات پر غور کریں۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کو سنی اجتماع میں لانے کی تاکید نہیں کرتے، ہفتے میں 1 گھنٹہ ان کی زندگی سنوارنے کی۔ کل جا کر کہو گے بدعقیدہ ہو گیا، کل جا کے کہو گے بدعمل ہو گیا، شرابیوں کی صحبت میں بیٹھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو علاج پہلے ہی سے کرنا چاہیے۔ مخدوم پاک نے جب سلطنت چھوڑنے کا ارادہ کیا، اپنی والدہ کے پاس بھی اجازت لینے کے لیے، آپ کی والدہ نے فرمایا الحمدللہ کہ وقت رسید مبارک است، من حق کے تو بتو بخشیدم و ترا از حق خود بر آوردہ بحق سپردم۔ مخدوم پاک کی والدہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، وہ وقت آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ یعنی پوری سلطنت چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یعنی آج اگر ہوتا دین کے لیے سلطنت چھوڑنے کی بات تو ماں باپ الٹے لٹک کر کے قسمیں دیتے کہ دین کے لیے نہ جانا، یہی رہ تیری دنیا بگڑ جائے گی، تیرا گھر بگڑ جائے گا، تیرا یہ بگڑ جائے گا، وہ بگڑ جائے گا۔ یہ مخدوم پاک کی والدہ ہیں جنہوں نے فرمایا خدا کا شکر ہے
مجھے انتظار تھا ان گھڑیوں کا جو مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں. من حق کے تو بتو بخشیدم، میرے بیٹے تیرا مجھ پر جو بھی حق آتا تھا میں نے سارا حق بخش دیا. میں تجھ سے قیامت کے دن کسی حق کا مطالبہ نہ کروں. یہ ولیوں کی ماؤں کا کردار رہا ہے. غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ ہے. 78 سال کی آپ کی والدہ بزرگ بوڑھی ہے اور آپ 18 سال کے جوان ہیں، مگر آپ نے کہا ماں میں دین کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. اس بوڑھی والدہ نے اس وقت بھی کہا تھا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے. ولیوں کو ماننے والے سنیوں، یہ ولیوں کی زندگی کون سیکھے گا اور اس پر کون عمل کرے گا؟ اولاد کو عالم نہ بنایا، حافظ قرآن نہ بنایا، مفتی صالح متقی نہ بنایا، کم از کم اس کو نمازی بناؤ، تھوڑا بہت دین کے قریب کرو، سنی اجتماعات میں لے کر آؤ، کچھ تو ان کو دین سکھاؤ. مخدوم پاک کی والدہ نے کہا من حق کے تو بتو بخشیدہ، جانا چاہتا ہے دین کے لیے، میں نے اپنا پورا حق تجھے معاف کر دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ از حق کے خود بر آوردہ بحق سپردم، میں نے اپنے حق سے تجھے آزاد کیا اور حق کے سپرد کر دیا، رب کے حوالے کر دیا. یہ ہیں ماؤں کی بولیاں، اولاد کی حسن تربیت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. تو آج والدین کو دین کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے یہ غور و فکر کرنا ہوگا. اب اس سے آگے مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ آگے ایک مقام پر فرماتے ہیں، یہ کئی جعلی قسم کے لوگ جو تصوف کا لباس پہنے ہوئے، لال پیلے کپڑے، 2-4 ہاتھوں میں کڑے، 10-12 انگوٹھیاں، پاؤں میں چھلے، اور اگر بڑے پہنچے ہوئے ہوں گے تو کچھ گالیاں بھی بولتے ہوں گے، کانوں میں کڑے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. مخدوم پاک کا فرمان ہے. مخدوم پاک فرماتے ہیں اولیاء فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مرتبہ پر نہیں پہنچتے جب تک کہ وہ پیشوائے قوافل اصفیاء، مقتدائے طوائف اولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا ظاہراً باطناً قولاً فعلاً اعتقاداً کامل اتباع اور پیروی نہ کریں. کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک عقیدہ وہ نہ اپنائے جو نبیوں کے امام نے دیا، جب تک عمل وہ نہ کرے جو نبیوں کے امام نے دیا، جب تک ان فرامین پر عمل نہ کرے جو حضور علیہ السلام نے دیے ہیں. جو شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتا، مخدوم پاک فرماتے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. صاحب ہوش ہو کر وہ شریعت کو چھوڑ دے اور پھر ولایت کی بات کرے، مخدوم پاک فرماتے ایسا بندہ ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی مخدوم پاک کا ایک فرمان ہے. اب چونکہ مخدوم پاک کی بات بتائی نا حضرت شیخ عبدالمحدث دہلوی کی، ان کا نام لے لو تو جن دور ہوتے ہیں جی، تو ان کی تعلیم لے لو تو یہ سارے عصب بھی دور ہو جاتے ہیں. اب مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک مقام پر فرماتے ہیں دیکھو میں بہت کچھ سوچتا ہوں، رات دن پڑھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، بہت کچھ نتائج تک پہنچتا ہوں. یہ چیز دیکھنا، مخدوم پاک کے زمانے میں ہندوستان میں اسلامی سلطنتیں تھی جگہ جگہ. تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بادشاہ رہ چکے ہیں. تو آپ نے ایک بادشاہ کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا کہ وزیر کیسا رکھو، وزیر کیسا رکھو. اب وزیر مشیر ٹھیک ہوگا تبھی تو اوپر والے کے ذہن میں کچھ ٹھیک باتیں آئیں گی. وزیر کیسا رکھنا چاہیے؟ مخدوم پاک فرماتے ہیں وزیر کو سارے علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے ساتھ
دیندار ہونا چاہیے۔ سلطنت کے امور میں حشم و خزائن بھی وزیر کے محتاج ہیں۔ حشم عزت والے لوگ، خزائن خزانے وزیر کے محتاج ہیں۔ اس لیے اگر وزیر سلطنت پر قبضہ کرنے کا خیال کریں تو دینداری رکاوٹ بن جائے۔ چونکہ جو وزیر ہوتا ہے نا، سارے کاروباری لوگ اسی کے ہاتھ کے نیچے تو ہوتے ہیں، اور سارے خزانے بھی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ مخدوم پاک فرماتے اس کو علم دین بھی سکھاؤ، دیندار بھی بناؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ہی اس کے ہاتھ نیچے ہیں اور سارے ہی خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ کہیں بغاوت کر جائے، سلطنت پر قبضہ کرنا چاہے تو دیندار کو بناؤ گے تو دینداری اس کو ایسا کرنے نہیں دے گی۔ دیندار کو بناؤ۔ میں افسوس کے ساتھ سنیت کے جسم کو جو لہو لہان دیکھ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ بتا رہا ہوں۔ یہاں کی بات نہیں کرتا، میں پوری سنیت کی بات کر رہا ہوں۔ مسجدوں کے متولی ہوں، مدرسے کے ٹرسٹیان ہوں، اداروں کے ناظمین ہوں، یا اس کے علاوہ درگاہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، ان سب کو آپ دیکھو، کیا وقف کی جائیداد چلانے والے وقف کے مسائل جانتے ہیں؟ کیا مساجد کو چلانے والے مساجد کے مسائل جانتے ہیں؟ مدرسے چلانے والے مدرسوں کے مسائل جانتے ہیں؟ اداروں کو چلانے والے کیا وقف کے مسائل جانتے ہیں؟ ہم ان کو ملامت یوں نہیں کرتے کہ تم یکسر اس قابل ہی نہیں ہو، نہیں، ہم ان کے احسان مند بھی ہیں کہ چلو کوئی نہیں تھا تو تم نے سنبھال کے رکھا، مگر اب جب وقت آیا ہے تو سیکھو مسائل، سیکھو دین۔ اس اسکول کا ستیہ ناش ہونے سے کون روک سکتا ہے جس اسکول کے پرنسپل کو پرائمری کا علم نہ ہو؟ پھر اس کو تباہ ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ اس کو یہی پتا نہیں کہ مسجد میں مصلی پر امام قرات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، اس کو یہی پتا نہیں کہ امام تقریر کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اس بات پر جب عالم کا انٹرویو کون لوگ لیتے ہیں، غور کرو اس بات کے اوپر، یعنی یہ دکھ کی بات ہے۔ مخدوم پاک تو دنیا کی سلطنت کے لیے، یہ تو رب کی بارگاہ ہے، یہ تو رب کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ مخدوم پاک تو دنیا کی سلطنت کے لیے کہتے ہیں وزیر رکھو تو کیسا ہو، سارے علوم و فنون کا پڑھا لکھا ہو، اور صرف علوم ہی نہ ہو، دیندار بھی ہو۔ کیوں کہ یہ دینداری اس کو بغاوت نہیں کرنے دے، اس دینداری کی وجہ سے وہ منصب کا حق ادا کرے گا۔ مخدوم پاک کی یہ تعلیمات ہے، کاش کے کان دھرا جائے ان کی تعلیمات پر، توجہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مشورے کے حوالے سے، اب یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کتنے کام ساروں کے متفقہ مشوروں سے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارے لوگوں کو جمع کرنا ان کی خیال میں نہیں، ہم جو ہے تو ہم ہی فیصلہ کریں، مشورہ کرنا ان کو عیب لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا مشورہ دے دے گا جو ہماری رائے کے خلاف ہوگا، ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ مخدوم پاک نے سلطنت کے بارے میں، دنیا کی حکومت کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت، فکر و رائے کے باوجود ان کو امور میں مشورے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ یہ مخدوم پاک فرماتے ہیں۔ بزرگوں کی یہ زندگی ہے جو ہمارے لیے کامیابی کے اصول ہیں، عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب میں بس آخری ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یوں تو میرے سامنے باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اب سب کو ایک مجمع میں عرض نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو جو ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہیں، مخدوم پاک فرماتے ہیں جن چیزوں سے ملک میں فساد ہوتا ہے وہ کون سی؟ سمجھ آ رہی؟ چونکہ یہ بادشاہ بھی تو رہے ہیں، سلطان بھی تو رہے ہیں،
فرماتے ہیں جن چیزوں سے ملک میں فساد ہوتا ہے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں 4 چیزوں سے ملک میں فساد برپا ہوتا ہے. غور کیجئے گا مخدوم پاک کی نگاہ پر. اور یہ آج سے یہ 700-800 سال پہلے آپ نے فرمایا. یعنی آج جو دستور اساسی، نظام حکومت، سلطنت کے اصول کہ لوگ آج ترتیب دے رہے ہیں، 50-100-150 سال پہلے لوگوں نے ترتیب دی. یہ ہمارے صوفیاء اولئک آبائی فجینا بمثلہ، یہ ہے ہمارے باپ دادا. اے دنیا والوں تمہارے پاس کوئی ہے تو لے کے آؤ، فجینا بمثلہ، ان کی طرح لے کے آؤ. 800 سال پہلے یہ اصول دیا تھا کہ ملک میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے. مخدوم پاک فرماتے ہیں اول بادشاہ کی عیش پرستی. بادشاہ کی عیش پرستی کہ وہ اپنے شوٹ بوٹ، اپنے شوبوں میں کروڑوں خرچ کر اور عیاشی اور عیش پرستی سے رہے. دوسری چیز مقربین کے ساتھ بدخلقی سے پیش آنا. قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی بد اخلاقی سے پیش آنا، اس سے ملک سے امان اٹھ جاتا ہے. تیسری چیز مجرموں کو سزا دینے میں مبالغہ کرنے سے، یعنی سزا تھوڑی تھی مگر سزا زیادہ دے دی. مثلا ایک مجرم کوڑوں کا مستحق تھا مگر اسے قتل کرنے کا حکم دیا جائے، اس سے بھی ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. دیکھ لو ان اصولوں کو اور حالات کا جائزہ لے لو. اب میں واقعات بھی آپ کو کیسے بتاؤں کن کن چیزوں کی طرف اشارہ. چوتھی چیز رعایا پر مسلسل ظلم سے ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. ظلم کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں یہ تعلیمات دے کر گئے. اس لیے اہل سنت و جماعت صرف یوں نہیں کہ ان کے نام کی نیاز کھاؤ، ان کے نام کا جردہ پلاؤ کھاؤ، ان کے نام پر ان کی تعلیم بھی پیو اور زندگیوں میں داخل کرو، تو انشاءاللہ اس سے ان کا فیضان ملے گا، ان کا کرم ملے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سرکار مخدوم پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام.